بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ پس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق ولو کان شیء سبق القدر سبقت العین، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی، اور اگر تم لوگوں کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر دم کرو، کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اس لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہیں کوئی مشکل، بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہا کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ حضرت اسماء امیس رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، آسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبے کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ نظر بد کی پہچان۔ نظر بد یا جادو اور آسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسانی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کرایا جائے، اور کسی صحیح مستعان نفساتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو یا عصیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ فی الفور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو یا عصیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ جب نظر بد، جادو یا عصیب وغیرہ کے اثر انداز ہو چکنے کا یا ایسے کسی کا امکان معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہے۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے
یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں کٹھن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 7، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8، رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9، کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنی پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد، جادو یا عصے وغیرہ کا شکار ہیں۔ نمبر 10، پہلوؤں کا بھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ بھڑکنے اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، دل ڈوبنے کی کیفیت، ورد ہونا۔ نمبر 12، پٹھوں کا اکڑنا، کھنچنا اور درد ہونا۔ نمبر 13، نیند، نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15، کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا، بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داء فیکا من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گروہ پر یعنی گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کر کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اسے مریض پر 3 دفعہ پڑھا جائے۔ وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے، امسح الباسا رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہا الا انت، تکلیف کو مٹا دے، اے لوگوں کے رب شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرا سوا اور کوئی بھی نہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری اس کاوش کو آپ نے پسند کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہماری کوشش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے اس چینل نور ایمان آفیشل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔